اور وہاں اکرام بھی ہے. ماں کے پیٹ میں کوئی حسد نہیں, کوئی کینہ نہیں, کوئی کپٹ نہیں, کوئی جھگڑا ہی نہیں. تو اللہ کے راستے میں نکلیں تو جیسے ماں کے پیٹ میں ہم تھے ویسے دنیا کے پیٹ میں بھی رہیں. کوئی حسد نہیں, کوئی کینہ نہیں, کوئی کپٹ نہیں, کوئی ظلم نہیں, اور رحم ہی رحم, رحم ہی رحم, رحم ہی رحم, رحمان کو لے کر پھرے. ہمارے نبی تشریف فرما تھے, مجمع بیٹھا ہوا تھا, اچانک اعلان کیا دیکھو ابھی ایک جنتی آ رہا ہے یہاں سے. تو سب چوکنے ہو گئے کہ پتہ نہیں کون خوش نصیب ہے. تو دیکھا ایک انصاری وضو کر کے آ رہے تھے, بائیں ہاتھ میں جوتے تھے, وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور وہاں ادھر سے نکل گئے. دوسرے دن پھر اعلان ہوا دیکھو جنتی آ رہا ہے. پھر صحابہ چوکنے ہو گئے کہ بھئی ایسا کون خوش نصیب ہے. تو پھر وہی انصاری. تیسرے دن پھر اعلان ہوا دیکھو جنتی آ رہا ہے. تیسرے دن بھی پھر وہی انصاری. تو ایک صحابی کے منہ میں پانی آ گیا کہ یار اس کی صحبت میں رہنا چاہیے, دیکھنا چاہیے یہ کیا عمل کرتا ہے. تین دن سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنتی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں 3 دن سے. تو اس رات کو پتہ نہیں کون سی عبادت کرتے ہوں گے. تو گئے ان کے گھر اور کہنے لگے دیکھو جی ہمارے ابا کے ساتھ ذرا ہماری کوئی انبن ہو گئی ہے تو ہم 3 دن آپ کے یہاں رہنا چاہتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ انبن ہو جائے نا بھائی, ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں کہ گناہ نہ ہو بھائی, اور شیطان نہیں ہے کہ اپنی غلطی نہ مانے. بھائی ہم تو انسان ہیں, مسلمان ہیں, دین سیکھنے نکلے ہیں. بھائی ہم سے غلطی بھی ہوگی, ہم معافی بھی مانگیں گے. ہاں تو انبن ہو جاتی ہے. انبن ہو جانا کوئی بری بات نہیں, معافی نہ مانگنا بہت بری بات ہے. اپنی غلطی نہ ماننا یہ شیطانی کام ہے, اور غلطی کو مان لینا یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو کہا اچھا بھائی ٹھہرو 3 دن, اور نیت یہ تھی رات کو اس کی عبادت دیکھیں گے. رات کو بولو ہاں. اب رات ہوئی, اب یہ مہمان تو جاگ رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا رات کو عبادت کرتے ہیں, اور وہ مزے سے سو رہے ہیں. ہاں, اور رات بھر تہجد بھی نہیں. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے تہجد بھی نہیں پڑی انہوں نے, اور مزے سے. ہاں جب رات کو کی آنکھ کھلتی تھی تو کچھ ذکر کرتے تھے, اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر, پھر کروٹ بدل کے سو جاتے. جب رات پوری گزر گئی کیا رہے تو کچھ بھی نہیں کیا, رات بھر پڑے رہے تو چلو شاید کل دیکھیں گے, کل بھی ایسا ہی, چلو تیسری رات دیکھیں گے, وہ بھی رات ایسی. جب 3 دن اور 3 رات گزر گئے تو وہ کہنے لگے بھائی میرے والد صاحب کے ساتھ کوئی انبن نہیں ہوئی ہے کہ پھر کہ میں تو تمہارے رات کے عمل دیکھنے آیا تھا کہ تم رات کو کیا عمل کرتے ہو. کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے تمہیں جنتی فرما رہے ہیں. 3 مرتبہ اعلان ہوا کہ تم نے کیا دیکھا, کہ کچھ بھی نہیں, جاگتا تو میں رہا. تو جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے دیکھو جی اللہ نے مجھے ایک نعمت دی ہے, میرے دل میں کینہ نہیں ہے. جس کے دل میں رحمان ہو اس کے دل میں کینہ بولو ہو ہی نہیں سکتا. اور دیکھو جی اللہ نے ایک نعمت مجھے دی ہے, میں کسی مسلمان پر حسد نہیں کرتا. جب بھی دیکھتا ہوں کسی کو کوئی نعمت ملے تو میں خوش ہو جاتا ہوں. کہو انشاءاللہ ہم بھی حسد نہیں کریں گے. حسد شیطان نے کیا آدم علیہ السلام, اور حسد سے پہلے تکبر, انا خیر من, میں بڑھیا ہوں, یہ تکبر کی علامت ہے, علماء نے لکھا ہے. اور شیطان کہتا تھا خلیفہ تو مجھے ہی بنائیں گے, اور بنایا آدم علیہ السلام کو تو حسد میں آ گیا, اور تکبر میں اور حسد میں آ کر کافر ہو گیا, اور قیامت تک کی عمر مانگ لی, معافی نہیں مانگی. اب ہمارے پیچھے پڑا ہے کہ تم بھی تکبر کرو, حسد کرو, قطع رحمی کرو, اور میرے جیسے بن کے جہنم میں آ جاؤ. اور جب جہنم میں پہنچ جائیں گے اور شیطان بھی پہنچے گا تو سب لوگ کہیں گے شیطان کو بدماش, تیری وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں. تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق,
اللہ نے تم سے ایک سچا وعدہ کیا تھا، وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے تو جھوٹا وعدہ کیا تھا. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، میں نے کوئی تمہارے پر زبردستی تھوڑی کی تھی، میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی. تو تم نے اللہ کی سچی بات تو مانی نہیں اور شیطان کی جھوٹی بات تم نے مان لی. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت مت کرو، اپنے نفس کو ہی ملامت کرو. حضرت جی سے میں نے ایک دن پوچھا، حضرت جی یہ شیطان ہم کو دھوکہ دیتا ہے، مگر شیطان کو کس نے دھوکہ دیا؟ وہاں تو فرشتے تھے. تو حضرت جی نے فرمایا اس کے نفس نے اس کو دھوکہ دیا. جنت میں رہتے رہتے اس میں بڑائی آ گئی. تو دین کا کام کرتے کرتے اگر بڑائی آ گئی، تکبر آ گیا، حسد آ گیا، تو ہم شیطان کی لائن میں چلے گئے. اور دین کا کام کرتے کرتے اگر تمام دنیا کے مسلمان مجھ سے اچھے ہیں، اچھا گمان، اچھی زبان، اچھا ایمان، تو پھر وہ آدمی تواضع اور اس میں اللہ برکت دیتے ہیں. مولانا الیاس صاحب نے اگر تکبر و حسد ہوتا تو یہ کام نہیں لیتے. تو کہا کہ الحمدللہ میرے دل میں حسد نہیں ہے. حسد کرنے والا خدا کا مقابلہ کرتا ہے کہ تو نے اس کو کیوں دیا، اور خدا کا مقابلہ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اور ایک نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، میں کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرتا. اور ایک نعمت اللہ نے مجھے دی ہے کہ میں کسی مسلمان پر بدگمانی نہیں کرتا. تو کہو انشاءاللہ، بولو بدگمانی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، حسد نہیں کریں گے، تکبر نہیں کریں گے، قطع رحمی نہیں کریں گے، بلکہ بولو صلہ رحمی کریں گے، پورے عالم کو جوڑیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو بھی جوڑ لیا، اکرمہ کو بھی جوڑ لیا، وحشی کو بھی جوڑ لیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے جا رہے تھے ان کو بھی جوڑ لیا. اور اس کے بارے میں فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے. 1,24,000 صحابہ صرف 23 سال میں تیار ہو گئے، جو کامل ایمان والے، کامل نماز والے، کامل علم والے، کامل ذکر والے، کامل اکرام والے، کامل اخلاص والے، اور کامل دین کی مکمل محنت کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، رحمت للعالمین کے نائب پوری دنیا میں پھیلے. تو رحم وہ آدمی کرے گا جس کے دل میں رحمان ہو. آج ہم سے گناہ ہو گیا کہ ہم نے دل سے رحمان کو نکالا اور ہائی پیسہ، ہائی پیسہ، ہائی پیسہ، پیسے کو دل میں بٹھایا. اور جماعت میں کیوں نکلتے ہیں کہ غیر اللہ کو نکالیں، پیسوں کو نکالیں، ملک مال کو نکالیں، ملک مال والوں کو نکالیں، اپنی ذات کو بھی نکالیں اور خدا کو دل میں لے کر آئے. جیسے ڈوبنے والے کو پانی میں ایک آدمی ڈوب رہا ہے، اب ایک آدمی تیرنے والا جا رہا ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا بھائی میں ابھی کھانا کھا کے آتا ہوں تجھے نکالوں گا. نہیں، سارے کام چھوڑ کے پانی میں کود کر اس کو بچانا ہوگا. اب وہ پانی سے باہر آ گیا، اب دوسرا کام پانی اس کے اندر سے نکالنا ہوگا ورنہ باہر آ کر بھی مرے گا. اور تیسرا کام اس کو تیرنا سکھانا ہوگا ورنہ دوبارہ جا کے ڈوب جائے گا. کیوں بھائی کشتی کہاں چلتی ہے بولو؟ لیکن شرط کیا ہے کہ پانی نیچے ہو اور کشتی بولو اوپر ہو. اور اگر پانی اوپر آ گیا تو